جوانی ظاہر ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور جوانی یہ چند روزہ ہوتی ہے لیکن دیوانی ہوتی ہے۔ یہ دیوانی بن کر جوانی کے نشے میں وہ چکر میں پھنس کر بس بات بھائیوں اب یہ بیٹیوں کی یہ ہو رہی ہے کہ چند دنوں تک تو وہ اپنی عیاشی فحش کاری میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ایسا درندہ صفت لوگ آہستہ آہستہ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مسلم سماج میں یہ برائیاں ہیں، وہاں آزادی نہیں ہے، وہاں جو ہے کھل کر رہنے کا موقع نہیں ہے، برقعوں میں رہو، پابندی میں رہو، چار دیواری میں رہو، تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے مسلم معاشرے کو بالکل ان کے ذہن میں گندگی ڈال دی، پھر کہتے ہیں تم کو آزاد رہنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی بہن ہو کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب وہ جو ہے باضابطہ جتنی باتیں ہو رہی ہے، باضابطہ خفیہ طور پر اس کی ویڈیو کلپ تیار ہوتی ہے مکمل طور پر۔ اب اسے جھانسا دیا جاتا ہے کہ دیکھ اب تجھے اپنے ماں باپ کے پاس بھی جانے کی اجازت نہیں، میں تیرے سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ نکاح کرنے کی دو شکلیں، ایک تو یہ کہ یا تو تم مرتد ہو کر ہمارا مذہب قبول کر لے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہا، اور اگر ایسا بھی نہیں کرنا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مذہب بدل دے کہ تو تیرے مذہب پر ہے میں میرے مذہب کی نگرانی کرتے، اس کے دھیان تربیت دیتے، اس پر توجہ کرتے۔ یہ شکایت لانے والوں کو ہی وہ اپنے پکڑ کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ کیوں تو ہمارے بچی کو بدنام کر رہا ہے۔ اب ایسے ماں باپ جو بے غیرتی کا یہاں پر اظہار کرے، ظاہر ہے کہ کسی کی شکایت کوئی کہیں اگر لے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس نے دیکھا ہے تبھی جا کر جاتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی کسی بچی کو کہیں بھی بدنام کرے اور اس قسم کا معاملہ کرے، لیکن ماں باپ نے ایک تو ہاسٹل میں الگ رکھا، اسکوٹی پہ تنہا جاتی آتی ہے تو اس پر کوئی فکر انہوں نے دھیان توجہ نہیں دیا، موبائل کو کبھی چیک نہیں کیا کہاں کس سے بات چیت کر رہی ہے، کتنے دیر رہ رہی ہے۔ یہ کہیں تو اسکول کا بہانہ کر کے، کہیں کالج کا بہانہ کر کے، کہیں ٹی وی کا بہانہ، ٹی ویشن کا بہانہ کر کے گھنٹوں جا کر اپنا وقت تو وہ اپنے نفسانی خواہشات پورا کرنے میں برباد کرتی جا رہی ہے، اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں میری بیٹی ڈاکٹری کر رہی ہے، انجینئر کر رہی ہے، میری بیٹی بی ایڈ ڈی ایڈ کر رہی ہے، میری بیٹی اعلیٰ تعلیم اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہی ہے، رہی کہاں وہ ہاسٹل میں ہے، ماں باپ کہاں اس کے اپنے گھر میں ہے، وہ تو اس کی بہت اچھی سہیلیاں ہیں، وہ بڑی تہجد گزار ہے۔ ایسے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے تیری بیٹی تہجد گزار ہے، فرشتہ نہیں ہے، تیری بیٹی خالی نمازی ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ شیطان تو بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ لگا ہوا ہے، اولیاء اللہ کو شیطان نے نہیں بخشا ہے، چھوڑا ہے، تو تیری بیٹی تو ساری کے ساری گناہوں کے ماحول میں پھنسی ہوئی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ کی مہربانی سے پروردگار عالم نے جو ایک عظیم دین ایمان کی دولتیں ہم پر نچھاور فرمائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہیں اور اس پر قائم دائم رہنے کی فکر کریں، اپنی ذات کی اور اپنی آل اولاد کی فکر سے کبھی ہم بے خبر نہ رہیں، ہر وقت ان پر دھیان اور توجہ یہ وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ فکر مند رہا کرتے تھے، اور آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے طرف خصوصی طور پر توجہ دلائی ہے۔ رب العالمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مسلمانوں خود اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بچنے کی بات خود اپنی ذات کو بھی بچانا ہے اور اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے، تو دونوں کو بچانے کی فکر کرنا یہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، بے خبر نہ رہیں۔
غافل نہ رہے۔ اس وقت بھائیو امت میں بڑے زور میں ارتداد کا فتنہ ہے، ذہنی ارتداد اور عقیدے کا ارتداد، یعنی مرتد ہونا۔ مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے اسے پھیر کر کفر اور شرک کی طرف لے جانا۔ یہ کچھ مخصوص مفادات کے خاطر صحیح، لیکن امت میں یہ رجحانات دن بدن زور پکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سی جگہ پر مفلسی اور غربت اس کا ذریعہ بنی ہوئی ہے کہ عیسائی آ کر لالچ دے رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے غریب اور فقیر اور محتاج اور مسکین کی زندگی بسر کرنے والے بڑے آسانی سے ان کے بچھائے ہوئے جال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سودی اور بیاجی نظام اس سلسلے میں اور زیادہ ارتداد کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنا ہوا۔ اور آج کل تو بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر کچھ اوپری یعنی بڑے پیمانے کا پریشر، بڑوں کی طاقتوں کو دیکھ کر اس کے نیچے دب کر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، یہ بھی ایک ذہنی غلامی اور ذہنی ارتداد عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ان سے زیادہ افسوس قوم کے اس طبقے پر ہے جو پڑھا لکھا ہے، عصری تعلیم کے رجحانات بہت زیادہ ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان رجحانات میں بڑے بڑے نقصانات دن بدن سامنے آ رہے ہیں۔ خاص طور پر ایسی لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں جن کے ماں باپ ان کی تعلیم اور تربیت سے غافل ہے۔ الحمدللہ امت کی بڑا طبقہ، بڑے بڑے بہترین اپنی بیٹیوں کو وہ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلا رہے ہیں، اور مناسب اور محفوظ ماحول میں رکھ کر کرا رہے ہیں۔ وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہے جو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت بذات خود اپنی نگرانی میں رکھ کر کر رہے ہیں، اور اپنی بیٹیوں سے ذرا بھی وہ غافل نہیں ہے، اور اپنے بیٹوں سے بھی وہ غافل نہیں ہے۔ تو ہر لائن سے تعلیم اور تربیت پر خصوصی طور پر دھیان اور توجہ دینے والے ماں باپ قابل مبارکباد ہے۔ لیکن افسوس ان ماں باپ پر ہے جن کے یہاں اولاد تو پیدا ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا سارا کا سارا سرمایہ یہی سمجھ رکھا ہے کہ بس اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل ہو جائے، چاہے وہ کسی حالت میں ہو، اس کے لیے اگر دین بیچنا پڑے تو یہ گوارا ہے، لیکن اسے بڑی ڈگری آنی چاہیے۔ یہ خیال انتہائی گھٹیا ہے اور قابل افسوس اور انتہائی شرمناک ہے کہ دین اور مذہب کی بات آئے اور پھر وہاں بھی وہ پرواہ نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ بات بہرحال قابل توجہ اور قابل غور ہے، محل غور ہے۔ اس لیے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ بھائیو اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگری تو دلانی ہے اور دلانا چاہیے، یہ وقت کا تقاضا ہے، لیکن ماں باپ ہر وقت اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اپنے نگرانی میں رکھیں، خود ان کے ساتھ وہ خود رہے، اور اپنے نگرانی میں رکھ کر جہاں جہاں وہ معاملات کر رہے ہیں اس کی تحقیق کرتے رہیں، اس کی باضابطہ خبر حاصل کرتے رہیں کہ ان کا کیا حال اور کیا انداز یہاں پڑھنے پڑھانے میں ہو رہا ہے۔ دراصل بھائیوں ایسا ہے کہ اب اس وقت تو سارا میڈیا اور ساری طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں سب یکجٹ بنی ہوئی ہے، اور سب یہ چاہ رہی ہے کہ جیسے ہم بے لباس ہو کر بالکل عام بن گئے ہیں اور ہمیں کوئی شرم و حیا کی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ خاص طبقہ مسلمانوں کا یہی اپنے اسلام سے کیوں جٹا ہوا ہے، ان کو بھی اپنے جیسا ننگا کھلا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے مختلف تدابیر اور مختلف سازشیں باضابطہ پورے دنیا میں رچی جا رہی ہے، اور یہ صرف ملکی لیول پر نہیں بلکہ عالمی لیول پر، جس کے پیچھے بہت ساری یہودی ذہنیت کار فرما ہے، اور انہوں نے اس طریقے سے اپنے لیے یہ ترتیبات بنا کر ہر جگہ انہوں نے پیش کی ہے۔ اس وقت تو بھائیوں باطل طاقتوں نے ایک عظیم جال پھیلایا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ باضابطہ انہوں نے بہت سی جگہوں پر اپنے سرکاری اور مفادات بٹورنے کے خاطر
کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے طرف متوجہ رہے، ہمارے بن کے رہے۔ اس لیے مسائل مختلف اٹھتے رہے، اٹھائے جاتے رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف عنوانات پر یہ ساری کے ساری ترتیبات آتی رہی، مگر آج جو عنوان آپ کی خدمت میں بھائیوں پیش کرنا ہے وہ بڑا فکر مندانہ یہ پیغام ہے اور سوچنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس وقت ہم امت کی ایسی ہزاروں بیٹیاں اور ہماری بہنیں جو ابھی تک سمیہ رہی، فاطمہ رہی، صفیہ رہی اور آمنہ رہی، آسیہ رہی، عائشہ رہی، حمیرہ رہی، انہوں نے اپنے نام اسلامی تہذیب کے رکھے، لیکن ان پر عرصے یہ جو ہے حیات دن بدن ایسا تنگ ہوتا گیا ان کے خواہشات میں، نفسانیات میں اور غلط جھانسوں میں آنے میں کہ انہوں نے اب اپنا نام باضابطہ بدل کر دوسری تہذیبوں کو قبول کرنے میں ذرا بھی ان کے اندر ہچکچاہٹ نہیں، ان کو اس کا احساس باقی نہیں رہا کہ ہم کون سے غلط طریقے پہ جا رہے ہیں اور کتنا ہمارا یہ بے غیرتی کا یہ انداز ہے۔ معاملہ دراصل بھائیوں یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو ہے ماں باپ کی لاپرواہی، ماں باپ کی تربیت میں کمی، ماں باپ کی نگرانی کی کمی، اور دوسری بات ایسی لڑکیوں کی آوارگی، ان کے پاس بڑے بڑے موبائل اور پھر موبائل ہونے کے ساتھ ساتھ ہاسٹلوں میں تنہا رہنے کے عادی، ان کے پاس گاڑیاں اسکوٹیاں آئی، وہ اپنے موبائل سے جہاں جس سے چاہے ان سے بات چیت ہو رہی ہے، جب چاہے وہ ہوٹلوں میں، پارکوں میں، تنہائیوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ جا کر وہ وہاں پر تنہائیوں میں گفتگو کر رہی ہے، معاملات ایسے کر رہے ہیں۔ نتیجتاً بات یہ ہو رہی ہے کہ ان پر چونکہ کسی کی گرفت نہیں، کسی کی پکڑ نہیں، کوئی ان کی نگرانی کرنے والا نہیں، تو ایسی لڑکیاں فری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایک تو ان کے گھر کا فری ماحول، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب اگر اسکول کے ماحول میں کوئی دیندار لڑکیاں یا دیندار لڑکے ان کی پکڑ کرنا چاہے، گرفت کرنا چاہے، سمجھانا چاہے، تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا مطلب ہے، ہماری اپنی زندگی، ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم جانے ہمارا معاملہ جانے۔ ان کے ماں باپ تک اگر بات لے جائے تو ماں باپ بھی اب اس طرح بے غیرتی پر اتر رہے ہیں کہ بہت سارے ماں باپ کہہ رہے ہیں تم نے ہمارے بچی کا کیا دیکھا، کیوں بدنام کر رہے ہو، ہمارے بچی کے پیچھے تم ہی لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ غلطی پکڑ کر دینے والا ہی اس میں مجرم ٹھہرا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اپنوں کی دور اندیشی کی کمی اور اپنوں کی غداری اور غیروں کی سازش مکمل طور پر وہ اس کو نقصان میں نہیں بلکہ مرتد ہی بنانے میں نہیں، دنیا میں بھی جہنم کدا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں اسے لے جانے کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف باطل طاقتوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے، بھائیوں ہمیں ہماری بیٹیوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ باطل طاقتوں نے باضابطہ اعلان کر کے رکھا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو تم نے اپنے پیار اور محبت کے جھانسے میں ان کو اگر تم نے پھنسا دیا اور تم نے اپنا بنا لیا اور اس کو اگر تم نے مرتد بنا لیا تو تم کو ایسے بڑے بڑے انعامات سے تمہیں مالا مال کیا جائے گا، نوازا جاتا رہے گا، تو تمہیں باضابطہ انعامات دیے جاتے رہیں گے۔ تو باطل طاقتوں کی طرف سے باضابطہ لالچ دے کر نوجوانوں کا خون گرم کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ باضابطہ اپنی وہ پوری سازشیں ایسی لڑکیوں کے سامنے وہ دیکھتے ہیں کہ کن کن مسلم گھرانوں میں تعلیم اور تربیت کی کمی ہے، جن کے ماں باپ کی نگہداشت کم ہے اور یہ بچیاں زیادہ تر کنٹرول میں سے باہر ہیں۔ ایسی لڑکیوں کے قریب وہ محبت کا ہاتھ باضابطہ بڑھایا جاتا ہے اور ایسی لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں اور تمہارے نقصانات اور تمہارے غم میں اور مشکلات میں ہم تمہارا ساتھ دینے والے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں محبت میں۔ انہوں نے محبت کا، دوستی کا ہاتھ بڑھایا، آہستہ آہستہ ان کی یہ محبت عشق و محبت میں تبدیل کر جاتی ہے۔ پھر وہ عیاشی، زناکاری، فحش کاری، بدکاری، ایسے غلط راستوں پر وہ پھر لے جا کر بڑی بڑی ہوٹلوں میں، پارکوں میں، اب ظاہر ہے کہ ادھر سے تو سامنے والوں کو انعامات ملے ہوئے ہیں یا پھر یہ سازش کا ان کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ اب وہاں تو یہ خواہشات میں نوجوانی، ظاہر ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور جوانی یہ چند روزہ ہوتی ہے لیکن دیوانی ہوتی ہے۔ یہ دیوانی بن کر
جوانی کے نشے میں وہ چکر میں پھنس کر بس بات بھائیوں اب یہ بیٹیوں کی یہ ہو رہی ہے کہ چند دنوں تک تو وہ اپنی عیاشی فحش کاری میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ایسا درندہ صفت لوگ آہستہ آہستہ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مسلم سماج میں یہ برائیاں ہیں، وہاں آزادی نہیں ہے، وہاں جو ہے کھل کر رہنے کا موقع نہیں ہے، برقعوں میں رہو، پابندی میں رہو، چار دیواری میں رہو، تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے مسلم معاشرے کو بالکل ان کے ذہن میں گندگی ڈال دی، پھر کہتے ہیں تم کو آزاد رہنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی بہن ہیں، لہٰذا ان کی نفرت اپنے دل میں تم لے لو۔ تو اب مسلم سماج کی بھی نفرت اس کے دل میں پیدا ہو گئی، پھر اس کے ماں باپ کی بھی نفرت پیدا ہو گئی اور بھائی بہنوں کی بھی نفرت پیدا ہو گئی۔ اب ادھر مرضی میں لو، تمہیں بڑے سے بڑا موبائل چاہیے، موبائل تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے اسکوٹی چاہیے، اب اسکوٹی کی فرمائش تمہاری پوری کی جاتی ہے، تم کو جو ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے تو تمہارے جیب میں پیسے رکھنے کی ضرورت نہیں، تم موبائل پر ہمیں بتاتے رہو کتنے پیسوں کی کہاں ضرورت ہے، ہم تم کو پیسے بھی ڈالتے رہیں گے۔ اب ظاہر ہے اس نے جب دیکھی کہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے، میرے ماں باپ کے پاس تو اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، تو وہ ماں باپ سے بھی بدگمان اور مذہب سے بھی بدگمان ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پھر ایسا بدگمان ہو کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب وہ جو ہے باضابطہ جتنی باتیں ہو رہی ہے، باضابطہ خفیہ طور پر اس کی ویڈیو کلپ تیار ہوتی ہے مکمل طور پر۔ اب اسے جھانسا دیا جاتا ہے کہ دیکھ اب تجھے اپنے ماں باپ کے پاس بھی جانے کی اجازت نہیں، میں تیرے سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ نکاح کرنے کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا تو تم مرتد ہو کر ہمارا مذہب قبول کر لے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہا، اور اگر ایسا بھی نہیں کرنا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مذہب ہی بدل دے، تو تیرے مذہب پر ہے میں میرے مذہب پر رہوں گا، لیکن شادی اپن مل جل کر کریں گے، چلو اس سلسلے میں تمہارے سے شادی ہو رہی ہے۔ اب یہ دو باتیں ایسی بچیوں میں پیدا ہو کر بھائیوں، یہ بچیاں ایسے جھانسوں میں پھنس کر اب تک کی وہ بچیوں کی نادانی ہے، بچیوں کی نادانی ہے، بچیوں کی کمزوری ہے، ان کے جوانی کا نشہ ہے، اور یہ نشے نے ان کو بری طرح سے بھائیوں بس یہ ہے کہ اپنی طرف مکمل طور پر مائل کر دیا۔ اب تک کی ایسی سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں بھائیوں راہ فرار صرف جو ہے گھروں سے نہیں کر رہی ہے، مذہب سے بھی کرتی چلی جا رہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کو جب کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بچیاں ایسے غیر طور و طریقوں پہ پڑھی ہوئی ہے، تو ان کے ماں باپ بجائے یہ کہ اپنے بچی کی اصلاح کرتے، اس کی نگرانی کرتے، اس کے دھیان تربیت دیتے، اس پر توجہ کرتے، یہ شکایت لانے والوں کو ہی وہ اپنے پکڑ کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ کیوں تم ہمارے بچی کو بدنام کر رہا ہے۔ اب ایسے ماں باپ جو بے غیرتی کا یہاں پر اظہار کرے، ظاہر ہے کہ کسی کی شکایت کوئی کہیں اگر لے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس نے دیکھا ہے تبھی جا کر جاتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی کسی بچی کو کہیں بھی بدنام کرے اور اس قسم کا معاملہ کرے۔ لیکن ماں باپ نے ایک تو ہاسٹل میں الگ رکھا، اسکوٹی پہ تنہا جاتی آتی ہے تو اس پر کوئی فکر انہوں نے دھیان توجہ نہیں دیا، موبائل کو کبھی چیک نہیں کیا، کہاں کس سے بات چیت کر رہی ہے، کتنے دیر رہ رہی ہے، یہ کہیں تو اسکول کا بہانہ کر کے، کہیں کالج کا بہانہ کر کے، کہیں ٹی وی شن کا بہانہ کر کے گھنٹوں جا کر اپنا وقت تو وہ اپنے نفسانی خواہشات پورا کرنے میں برباد کرتی جا رہی ہے، اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں میری بیٹی ڈاکٹری کر رہی ہے، انجینئر کر رہی ہے، میری بیٹی بی ایڈ ڈی ایڈ کر رہی ہے، میری بیٹی اعلیٰ تعلیم اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہی ہے، رہی کہاں وہ ہاسٹل میں ہے، ماں باپ کہاں اس کے اپنے گھر میں ہے، وہ تو اس کی بہت اچھی سہیلیاں ہیں، وہ بڑی تہجد گزار ہے۔ ایسے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے تیری بیٹی تہجد گزار ہے، فرشتہ نہیں ہے، تیری بیٹی خالی نمازی ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ شیطان تو بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ لگا ہوا ہے، اولیاء اللہ کو شیطان نے نہیں بخشا ہے، چھوڑا ہے، تو تیری بیٹی تو ساری کے ساری گناہوں کے ماحول میں پھنسی ہوئی ہے، اور تو کہہ رہی ہے کہ تہجد گزار ہے۔ اس کی تہجد کو پر تو کوئی ناز مت کر، فخر مت کر، اس کے نماز اور روزوں پر مت کر، بلکہ یہ وقت بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے کہ اپنی آل اولاد کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کا وقت ہے۔ آپ اس میں ذرا تأمل مت کیجیے، اپنی اولادوں پر شبہ اور شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تاکہ تربیت اور تعلیم ان کی صحیح ہو، اور صحیح نہج اور صحیح رخ پر ہماری اولادیں صحیح چلنے والی بنے۔ ماں باپ سمجھ رہے فرشتہ ہے، ماں باپ سمجھ رہے ولیہ ہے، ماں باپ سمجھ رہے اس سے اچھی کچھ نہیں، اور جب ان کے ناک کو وہ چونا لگا دیتی ہے
تو پھر اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہے کہ ارے ہمیں کچھ اشارے ملے تھے لیکن ہم اس کی تہجد اور نماز پر ہی چلے گئے ہیں۔ بھائیو یہ بات اتنی آسان نہیں ہے، یہ بڑے خطرناک مسائل ہیں، اوپر سے سازشیں ایسی آ رہی ہیں۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ وہ درندہ صفت انسان کے جال میں جب یہ لڑکیاں پھنس رہی ہے، ان کا مقصد نہ اس سے شادی کرنا ہے، نہ اس کا گھر بسانا ہے، نہ ان کو جو ہے آباد رکھنا ہے۔ اصل میں باطل طاقتوں کا مقصد یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو اپنے جھانسوں میں پھنسا کر ان کی ویڈیو کلپ بنائی جائے اور پورے دنیا میں عام کیا جائے کہ دیکھو کتنی لڑکیوں کی زندگیاں ہم تباہ برباد کر کے اپنے مذہب میں لا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب دوسروں کا مذہب یہ لڑکیاں قبول کریں گی تو ایسی کتنی لڑکیوں کو اب اس سے ایک شے ملتی چلی جا رہی ہے، اور بس یہی بات اس وقت پورے دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے۔ سب کہاں اپنوں میں کہاں غیروں میں، اپنے بھی اپنوں میں کچھ کم نہیں کر رہے لیکن اس سے زیادہ غیروں کے ساتھ یہ ساری شکلیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ وقت انتہائی فکر مندی کا وقت ہے بھائیوں۔ ایسی لڑکیوں کو جب وہ ان کے جھانسوں میں جاتی ہے، اب ماں باپ کہتے ہیں کہ ارے اب آنکھ کھل رہی ہے ان کی، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ لڑکی نہ ان کے قابو کی رہتی ہے، نہ ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بس شادی کرنی ہے تو وہیں کرنی ہے، اور تم نے اگر گڑبڑ کرے تو میں پھانسی لے لوں گی، میں جو ہے جان دے دوں گی۔ اب ماں باپ بھی حیران و پریشان، بالآخر وہ ماں باپ کا مانتی نہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ راہ فراری اختیار کر کے اب کتنی لڑکیاں مندروں میں جا کر اپنا نکاح کر رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کہاں کہاں جا کر انہوں نے اپنا وہاں علل اعلان اپنا نام بدل رہی ہے۔ وہ باضابطہ بتا رہی کہ میں پہلے کون تھی اور اب میں کون ہوں، اور اب میں نے بہت اپنی خوشی سے کیا ہے، اور مرضی سے جینے کا قانون نے بھی حق دیا ہوا ہے، کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ ادھر اس کے ماں باپ کی بھائیوں کیا کیا حالت بنتی ہے اور کیا گت بنتی ہے، لیکن یہ سب ماں باپ کی نظر اندازی، ماں باپ کی تربیت نہ کرنا، ماں باپ کا دھیان توجہ نہ رکھنا، ماں باپ کا ان کے حالات پر غور و فکر نہ کرنے کا خمیازہ وہ خالی ماں باپ کو نہیں بھگتنا پڑتا ہے، پھر اس کے گھر میں کوالیفائڈ ایک سے ایک بہنیں ہیں، بہترین خوبصورت ہے اور اچھی ہے، لیکن اب جب دیکھے کہ ایک لڑکی بھاگ گئی تو کوئی ان کے گھر کی بہنوں کو پوچھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اس کے بھائیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے ہیں، سب کے نگاہ میں وہ گھر بدنام ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کیوں نہیں بدنام ہوگا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں، اگر اچھے ہوتے تو یہ اپنی بیٹی پر دھیان توجہ کرتے اور کبھی یہ نوبت نہیں آتی۔ ایسا ہو بھی اس وجہ سے رہا ہے بھائیوں معاشرے میں، اور ایسے گھروں کے لیے ظاہر ہے یہ سزا بھگتنا، ظاہر ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ان کو کرنی پڑ رہی ہے، ان کے گھر کو سب کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بھائیوں ابھی بھی وقت گیا نہیں، ہم بھی اپنی بیٹیوں سے بے فکر نہ رہیں، اپنی اولاد سے بے فکر نہ رہیں، ان کے طرف دھیان توجہ سب کی ذمہ داری ہے کہ دھیان اور توجہ کرے، ان کے ساتھ معاملات کرے۔ اب یہ ساری چیزوں میں دھیان توجہ کے باوجود اگر کوئی بد نصیب لڑکی ایسی ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں سب چیزیں تمہاری اپنی جگہ پر، مجھے تو ایسا ہی کرنا ہے، اسے سمجھانا چاہیے۔ ابھی اسی لیے مجلس علماء بیڑ نے پورے شہر میں آج کے جمعہ میں یہی عنوان پڑھ کر بھی سنایا جا رہا ہے، اور یہی عنوان پر بیانات بھی کرائے جا رہے ہیں تاکہ بیداری مہم ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ماں باپ سوچے کہ یہ عقل آج کسی اور جگہ ہے، جیسے آپ موبائلوں میں دیکھ رہے تو دیکھ کے نہ خوش ہونا چاہیے نہ پریشان۔ بھائیو آپ اگر کہیں کی خبر ملے تو خبر ملتے ہی آپ کہو کہ ارے میرے گھر میں بھی تو بیٹی ہے، آپ فوراً اپنے بیٹا بیٹی کی فکر میں لگ جائیے۔ یہ وقت اپنا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کی سب نے اگر فکر کرتے رہے تو یہ سارے فتنے دفن ہو جائیں گے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اپن کسی کو خبر ملے تو وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو کتنا کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے بمبئی میں ہو رہا ہے، دلی میں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے بھائیو، آگ اگر کسی چوکھٹ پہ کسی گھر پہ لگی ہوئی ہے تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ میرے گھر کی چوکھٹ بھی لکڑی ہی کی بنی ہوئی ہے، آج اس کی چوکھٹ جل رہی ہے، وہ جلتے جلتے یہاں تک بھی آ سکتی ہے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ آگ کو جس طرح سے کسی بھی جگہ آگ لگے تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. جہاں آگ لگنے کی اطلاع ملے تو حسب حیثیت ہر شخص اپنے گھر سے بالٹی پانی لے کر اور جو ہے جس میں پانی لے کر جا سکتے ہیں، پائپ لے جاتے ہیں، نل چالو کرتے ہیں، بجھانے کی سب فکر کرتے ہیں. ایسا ہی بھائیو اس وقت یہ بے دینی اور ارتداد کی آگ لگی ہوئی ہے. اب اپنی سب کی ذمہ داری ہے کہ جس میں جتنی طاقت ہے اپنے طاقت کے مطابق اس آگ کو بجھانے کی فکر کریں. اور بجھانے کا سب سے مؤثر اور بہترین اور بڑا طریقہ یہ ہے، ہر باپ بھائی اپنی بہن اور بیٹی کی فکر کرے. سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے، اسے لے جانا اپنے ساتھ میں، لانا اپنے ساتھ میں. موبائل پر بات چیت کا وقت محدود. کہاں اگر وہ کسی ہاسٹل میں رہ رہی ہے تنہا نہیں رکھا جائے، اس کے ساتھ اس کے باپ بھائی خود اس کے ساتھ رہے، اور وہاں رہ کر پھر اسکول اور میں جا کر کالجز میں جا کر ان کے ٹیچرز اور ذمہ داران سے باضابطہ ملاقات کی جائے. وہاں پڑھنے والی اس کی سہیلیوں سے تحقیقات ہوتی رہیں کہ اس کی چال چلن کردار کیسا ہے. کہیں تو خاموشی کے ساتھ دور بیٹھ کر نگرانی کی جاتی رہے. جیسے میں نے کہا کہ شک و شبہات کی نگاہ سے دیکھ کر اپنی اولاد کی تعلیم بھی کرنا چاہیے اور تربیت بھی کرنا چاہیے، اور تعلیم و تربیت اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتی ہے. اس وقت سارے دنیا میں اختلاطی ماحول ہے میل جول رکھ کر کام کرنے کا، اس میں کیا بھی ہو رہا ہے. اور پھر اگر ایسی بھی بیٹھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور واٹس ایپ اور یہ اس قسم کی چیزیں تو سب تباہ برباد کرتی چلی جا رہی ہیں. اس لیے بھائیوں فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کتنی بدنصیب لڑکیاں ایسی ہوئی ہیں، ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سماج سے بھی کٹ جاتی ہے، اور سماج سے کٹنے کے بعد پھر بالآخر حالات ان پر یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے جو ہے اب وہ اولاد ان کو ہو گئی تو اولاد ہونے کے بعد مشہور ہے، ظاہر ہے کہ اولاد تو بیٹا بیٹی ہوتے تو ان کو تو امی ابا کی جیسی ضرورت ہے، ان کو دادا دادی کی بھی ضرورت ہے، نانا نانی کی بھی ضرورت ہے. اب یہ اگر مرتد ہو گئی تو ظاہر ہے اسے نانا نانی تو ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اسے ماموں ممانی ملنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، اسے چچا تائے ملنے کا. اب بات یہ کہ جس کے طرف چلے گئی وہ بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. تو بالآخر نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بھائیو ایسی لڑکی دیکھ رہی ہے کہ یہ بچوں کو بھی سب تانا مل رہا ہے، تشنیع مل رہی ہے. ادھر وہ 4-6 مہینے اپنے ہوس کا شکار بنا کر ان کو جو ہے اپنے پاس رکھتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں تو مشہور ہے، ہم لوگ جو ہے شیخ میں سید میں اور پھر جو فلاں برادری مومن برادری میں اور جو جس برادری کا ہے اس میں اپنی شادیاں کرتے ہیں. ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر خاندان بدل گیا تو یہاں پر ان کا نظام جمے گا نہیں. ہمارے یہاں بھی قریشی برادری باغبان برادری ادھر ادھر دینے میں بہت زیادہ ان کو اس معاملے میں احتیاط برتتے ہیں کہ یہ خاندان اگر بدل گیا تو ان میں آپس میں جوڑ نہیں رہے گا. تو آپ سوچئے صرف خاندان بدل رہا ہے کلک، جبکہ ان کا قرآن ایک، ان کی نماز ایک، ان کا دین ایک، ان کا مذہب ایک، ان کا کلمہ ایک، ان کا رہن سہن ایک، سب ایک ہے. صرف خاندان بدلا تو جوڑ کم نظر آتا ہے. جن کے مذہبی دونوں کے بدل گئے ان میں کبھی جوڑ پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی ان میں جوڑ پیدا ہو جائے. اب اگر بات ایسے ہی بنے کہ دونوں نے طے کر دیا کہ تو تیرے مذہب میں اور وہ اس کے مذہب میں رہے، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد باپ کہے گا مندر میں جا مورتی کی پوجا کرنے کے لیے، اور ماں کہے گی مسجد میں جا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو اب بچہ باپ کی مانے گا کہ ماں کی مانے گا؟ ان میں آپس میں جوڑ کی کیا شکل پیدا ہو سکتی ہے؟ پھر بالآخر بات یہ بنے گی کہ ان کو جب بچے پیدا ہوں گے تو بچے پیدا ہونے کے بعد کون ان بچوں کو بیٹا بیٹی دینے کے لیے تیار ہونے والا ہے؟ اور اگر یہ لڑکی مرتد ہی ہو گئی تو اسے سمجھانا چاہیے کہ بیٹی اتنے سارے تو تیرے نقصانات ہونے والے. اگر تو مرتد ہو گئی تو دنیا ہی میں پھر جب تیری ڈولی جا رہی ہوگی تو کوئی تیرے افراد خاندان کا کوئی فرد تیری ڈولی کو کندھا دینے والا تجھے نصیب نہیں ہونے والا ہے. پھر اس بدقسمت بد نصیب لڑکی کو سمجھانا چاہیے کہ یہ تو ہوگا ہی. جب تجھے تیری آرتی وہاں جا کر رکھ دی جائے گی تو بیٹی دنیا میں بھی ٹنوں سے مٹی کے ٹنوں سے لکڑیوں کے نیچے تجھے دبا کے رکھا جائے گا اور گیس تیل تیرے اوپر ڈال کر دنیا میں بھی تجھے جلایا جائے گا. اور اللہ تو تجھے ہمیشہ جلاتا رہے گا. چونکہ تو کافر ہو کر مری ہے، اللہ تیری کبھی بخشش نہیں کرنے والا ہے.
ایسے ماں باپ تھوڑے ایسے باتوں پر خیال کریں کہ یہ کہیں بے غیرتی ہم سے ہو گئی اور یہ بیٹیاں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو یہ دنیا میں بھی جلی اور مرنے کے بعد بھی جلی۔ آج بھی کئی درندوں نے ایسی لڑکیوں کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا بنا کر کچھ دن اپنے پاس رکھا اور کہیں جنگلوں میں ان کی لاشوں کو جانوروں کی طرح پھینکی ہوئی کئی جگہ لاشیں ملی ہوئی ہیں، کئی جگہ ندیوں میں انہیں ڈال دیا گیا ہے، کئی جگہ انہیں آگ کے حوالے کر کر ان کو جلا کے تباہ برباد کر دیا گیا ہے۔ یہ سب ماں باپ کی غفلت، ماں باپ کی تربیت نہ ہونا اور ماں باپ کا بیجا بھروسہ اور اعتماد کرتے رہنے کی نحوستوں سے یہ اولاد بگڑ کر بھائیوں یہاں تک چلے گئی کہ انہیں دنیا میں بھی جلایا جا رہا ہے، مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسوں کی کیا بخشش ہونے والی ہے اللہ کی۔ تو یہ عشق و محبت صرف جوانی میں ہو رہا ہے، اور جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور یہ جوانی دیوانہ بنا کر یحبک الشیء یعمی واسم، مشہور مقولہ ہے کہ جب کسی چیز کی محبت ہوتی ہے تو محبت میں وہ چیز اسے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ تو ایسے اندھے بہرے بن کر لوگ اپنی زندگیاں تباہ برباد کر رہے ہیں بھائیوں۔ اس لیے پیغام گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آل اولاد کی فکر کریں، اور سب سے مؤثر طریقہ اس کا یہی ہے کہ ہر ماں باپ اپنی آل اولاد کو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ تعلیم میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اپنی نگرانی سے ذرا سی بھی غفلت ہوتی ہے تو بس ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ کی جہنم میں لڑکی نہیں جا رہی ہے، ہم اسے لے جا کے ڈال رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت، ہماری بے توجہی، ہماری نگرانی نہیں کرنا، ہمارا اس پر واچ نہیں رکھنے کی نحوستوں سے یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ساتھ میں نوجوان لڑکے ہمارے بھی بہت جذبات میں آ جاتے ہیں، ان کو بھی کچھ باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو اپن خود بھی سدھرے سنبھلے۔ یہ ہمارے اعمال بد کی نحوستیں ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گود سے نکل کر دشمنوں کے گودوں میں جا کر انہیں گرمی پہنچا رہی ہیں۔ آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، شرم کے مارے آج ہمیں نگاہیں جھکانا پڑ رہی ہے۔ یہ صرف اس کے ماں باپ کا خسارہ اور نقصان نہیں، اور ماں باپ کی بھائیوں صرف شرم نہیں، یہ تو سارے مسلم سماج کے لیے نقصان کی بات ہے کہ ان کے یہاں نگرانی اور توجہ کی کمی کے نقصانات اور نحوستوں سے آج لڑکیاں اپنی عزتیں نہیں بیچ رہی ہے بلکہ دین اور مذہب بیچتے چلی جا رہی ہے۔ آج وقت کا اہم تقاضا ہے بھائیوں ان باتوں پر غور و فکر کیا جائے، خاص طور پر مسلم نوجوان لڑکے بھی۔ یہ بھی تو کون سا معاملہ ایسا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اپن بھی بہت بڑے فرشتے ہیں، کسی کی بیٹی وہ کسی کی عزت ہے، وہ کسی کی اس پر ہم دھیان توجہ رکھیں، ہم بھی خواہ اس قسم کے غلط معاملات میں پیدا نہ ہو، اور ہم خود بھی اپنی عزت عصمت کی حفاظت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایسے واقعات اور ماحول آ جائیں تو ایسا نہیں کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں اپن لے لے۔ ظاہر ہے کہ اب کوئی بدقسمت اپنی بدقسمتی سے جہنمی دنیا میں بننے کا اعلان کرنا چاہ رہی ہے تو اب آپ اس کو کھینچ کر بھی لائیں گے تو یہ نقصان سے کم نہیں ہے۔ اس کے لیے ایسا اپنی سیفٹی کے بغیر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے اپنے جان مال کے لالے پڑ رہے ہوں۔ اس لیے بہت محتاط انداز سے جذبات میں آ کر کوئی کام نہ کیا جائے۔ اس کے لیے مجلس علماء نے پہلا قدم تو یہ اٹھایا ہے کہ پورے شہر میں بیداری مہم پیدا کی جائے، اس کو ایک پیغام سنا دیا جائے کہ دیکھو اس قسم کے حالات ہو رہے ہیں اور یہ سب ماں باپ کی غفلت کی نحوستوں سے ہو رہے ہیں، لہٰذا ماں باپ اور بھائی بہن اس معاملے میں دھیان دیں اور اپنے معاشرے میں ایسا جہاں جہاں غلط معاملات اور حالات آ رہے ہیں ان پر دھیان توجہ دے کر ان پر روک تھام کرنے کی فکر کریں، کوششیں کریں، سب مل کر سب کی کوششیں فکریں ہوتی رہے گی، فائدہ ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ پورا ماحول ایک کھٹا اس طرح معاملہ کرے، فکر میں تو سب رہے، لیکن سب سے زیادہ فکر مند جن کے یہاں جوان بیٹی ہے بس وہ سب سے زیادہ فکر کا، آپ جتنا اپنے سونے کی حفاظت کر رہے ہیں، چاندی کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ جتنا اپنے ڈالر اور پیسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بھائیوں ان سب سے زیادہ اپنی جوان بیٹیوں کی حفاظت کرنے کا یہ وقت ہے، ان کی عزتیں عصمتیں بچانے کا یہ وقت ہے کہ آپ کے ڈالر ختم ہو گئے مل سکتے ہیں لیکن یاد رکھو ایک مرتبہ اس کا ایمان برباد ہو گیا تو اب یہ دوبارہ لوٹ کر آپ کے پاس نہیں آنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسوں کے حوالے پڑ گئی، اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی لڑکی بالفرض ایسا ہو ہی گیا،
اب اسے کوئی اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد مار ڈالنا چاہتا ہے تو اس وقت اس کے زبان سے کلمہ تھوڑی نکلنے والا ہے۔ یہ دنیا میں بھی تباہ ہوئی، 4 دن کی اپنی جوانی نے اس کو دیوانہ بنا دیا اور یہ تباہ برباد ہو گئی، یہاں بھی چلے گئی وہاں بھی چلے گئی۔ فکر کی بات ہے بھائیو، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بھرپور انداز میں اس معاملے پر دھیان توجہ، ہر ماں باپ بیدار رہے، بیدار مغزی کے ساتھ ان کی تعلیم تربیت کرتے رہے۔ اس سے ذرا بھی 1 مہینے کی نہیں، 1 دن کی غفلت بھی ماں باپ کی، 1 دن کی غفلت اسے 1 سال دور لے جا کر پھینکنے کے لیے کافی ہے۔ بچے ہیں، بچوں کا معاملہ ہے، چلتا ہے، کچھ نہیں ہے بھائی۔ کہاں جا رہے ہیں بچے، کب جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اس کی تحقیقات ہو ہمارے پاس۔ اور پھر خاص طور پر اس طرح سے دوسروں سے تعلقات رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو ہمارے ہی لوگ کیا کم ہیں، ہمارے گھروں میں کیا تعلیم تربیت کی کمی ہے۔ ٹیوشنز ہو یا کالجز ہو، ہاسٹل ہو یا پھر کہیں رہنے سہنے کے ایسے معاملات، کئی لڑکیاں دوسرے شہروں سے آ کر شہر میں بھی بہت سارے گھروں میں رہ رہی ہے، ان کی بھی بہت ساری شکایات آتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ جن کے گھروں میں ایسی لڑکیاں باہر کی آ رہی ہے، اپنے پاس امانت سمجھے، ان پر دھیان توجہ دے، یہ ان کے پورے احوال پر خیال کریں، ورنہ حالات بدتر نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر کئی اپنی بیٹیاں ہیں جوان برقع پوش، آپ دیکھیے ان کا جب وقفہ ہوتا ہے انٹرول کی جیسی شکلیں آدھے گھنٹے کی، باہر کوئی اسکوٹی پہ فلاں کے ساتھ نکل گئی، فلاں کے ساتھ نکل گئی۔ یہ کئی ایسے اڈے بنے ہوئے اپنے شہر میں، پارکوں میں، وہاں پر بس برقع پہن کر یہ ہنسی مذاق کے ساتھ آئس کریم کھا رہی ہے، کہیں فلاں چیزیں کھا رہی ہے، اور اس کے ماں باپ اپنے گھر میں سمجھ رہے میری بیٹی تو صبح میں تہجد کی نماز پڑھ کے گئی ہوگی۔ میں نے جیسے بتایا وہ صرف تہجد گزار ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ تہجد پڑھنے سے فرشتہ نہیں بنتا ہے انسان۔ ارے بھائی شیطان نے تو اولیاء اللہ کو نہیں چھوڑا ہے، اولیاء اللہ کو نہیں چھوڑا ہے، تو یہ تو خالی تہجد ہی پڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ نفس ہے، اس کے ساتھ شیطان ہے۔ نفس اور شیطان اسے کب کہاں لے جا کر تباہ برباد کرے گا پتہ نہیں، اور جب نگرانی اور تربیت ہوگی وہ بالکل قابو میں رہے گی، وہ انشاءاللہ نفس شیطان پر یہ غالب آتی رہے گی۔ تو سب فکریں کر کر بھائیوں ایک دوسرے کے ماحول کو سازگار بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ جذبات میں آ کر بھڑکنے کی ضرورت نہیں، اپنے بیٹا بیٹی بھائی بہنوں کی فکریں کرتے رہے، بس ہم سب اپنی اپنی فکروں میں لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ وقت سب سے زیادہ اس بات کا ہے، ہمارے پاس اگر اطلاع ملے تو غصہ آ کر اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ایسے حالات ہیں، اب ہم تحقیق کریں گے، ہم اصلاح کی ضرور فکر کریں گے، یہ کہنا چاہیے اور پھر اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ بات وقت کا متقاضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سارے غلط اور گندے ماحول اور معاشرے سے ہماری پوری امت مسلمہ اور سماج کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ایسا دن آنے سے پہلے وہ بچی دنیا سے پہلے ہی مر جائے، اس کا دفن ہونا اچھا ہے کہ وہ مرتد ہو کر کسی غیر مسلم کا گھر آباد کر رہی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔